اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنة الدائمة الابدیة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان بابرکت ایام میں آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کر سکوں۔ جو آیا سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت آپ سب جانتے ہیں کہ مربوط ہے واقعہ مباہلہ سے۔ واقعہ مباہلہ ایک ایسا تاریخ ساز واقعہ ہے کہ جو ایک طرف سے حقانیت داعی اسلام پر مبنی ہے تو دوسری جانب سے اہل بیت اطہار کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی۔ اس آیہ میں جو مباحث ہیں، جو نشب و فراز ہیں، جو واقعہ مخفی ہے، وہ واقعہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آیہ کے الفاظ کو تھوڑا سا اور واضح کریں تاکہ اس واقعے کی عظمت، اہمیت اور فضیلت زیادہ ہمارے قلوب کو منور کریں۔ اس آیہ میں ظاہراً تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے رسول، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، اب اس کے بعد جو بھی آپ کے ساتھ محاجہ کرے، یعنی آپ کے برخلاف مقابلہ کرے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ ہم اپنی نساء لے کر آتے ہیں، آپ اپنی نساء لے کر آئیں۔ ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں، آپ اپنے نفس لے کر آئیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ سب سے پہلے اس لفظ نبتہل کی اکھیڑ کرتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ابتحال ہے کیا۔ عربی ادب میں یہ لفظ بہل سے نکلا ہوا ہے، جس کی معنی لعنت اور ملامت کی ہے۔ اور ابتحال کسے کہتے ہیں؟ ابتحال یعنی ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اردو ادب میں۔ بد دعا بھی میں اس لفظ کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ورنہ آیت کے اگلے حصے میں جو لفظ فنجعل آیا ہے اس کے اعتبار سے بد دعا کا لفظ آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ وہ شخصیات تو اپنی جگہ پر، لیکن اس نجعل میں جو بات چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، اس کو واضح کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ وہاں بد دعا کا امکان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود کام انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے
اس انفسنا لفظ کے بارے میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا کہ انفسنا کو ایک سنی مفسر ہیں امین احسن اصلاحی کے نام سے، انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تم اپنے آپ کو اکٹھا کرو۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں آپ ان کو اس واقعے میں لے کر آئیں، پھر ہم مباہلہ کریں۔ کتنی حسین تعبیر ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انفسنا کہہ کر خداوند متعال ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ظاہری طور پر نہ دیکھ سکتے ہوں، آپ کو دکھائی نہ دیں، تو علی کو دیکھا کریں کہ وہی آئینہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ متفق بات ہے کہ اس آیے کے ذیل میں چاہے وہ سنی تفاسیر ہوں یا شیعہ تفاسیر ہوں، دونوں میں یہ مرقوم ہے، یہ محفوظ ہے کہ انفسنا کی تعبیر کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فقط علی کو لے کر چلے ہیں۔ تو گویا رسول جب ہمیں دکھائی نہ دے رہے ہوں تو ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما علی ہے، چونکہ وہی ایک ذات ہے جو نفس رسول ہے نص قرآنی کے مطابق۔ اور یہ مباہلہ کب ہوتا ہے؟ تو اس کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب معاملات میں اختلافات کی بنیاد اگر عقلی اور استدلالی رہتی ہے تو اس کو اسی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور وہی اچھا طریقہ ہے کہ جو اگر اختلافات کی وجہ عقلی اور استدلالی ہے تو عقل اور استدلال کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ جب یہ عقل و استدلال کے تمام مراحل طے ہو چکے ہوں، مخاطب دلیل اور حجت سے بالکل عاری ہو، بالکل خالی ہو، اور حق روز روشن کی طرح واضح ہو، گریز اور فرار کی راہ کوئی بھی حائل نہ ہو، تو پھر یہ مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس عقل و استدلال ہے، اس کے بعد بھی مخالف آپ کا نہیں مانتا، تو اگلا طریقہ آپ کا یہ بہل اور ابتحال کا طریقہ آتا ہے، جسے قرآن مجید نے اپنے اندر یہ لکھ کر ثابت کر دیا کہ جب عقل اور استدلال سے کوئی نہ مانے تو آپ کا اگلا اسٹیپ مباہلہ ہونا چاہیے۔ اسی مباہلے کو لے کر ایک صحابی رسول عاشور کے دن دشمن کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں حق پر نہیں جانتے اور اپنے آپ کو حق پر جانتے ہو تو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اور لعنت ڈالتے ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اور تاریخ میں یہ سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ نصارہ نے یہ چیلنج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، قبول نہیں کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسی شخصیات مباہلے کے لیے تشریف لا رہی ہیں، تو وہاں پر ہی انہوں نے سرنڈر کر دیا اور مباہلے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس کے برعکس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں مباہلہ کرتے ہیں، آئیں مباہلہ کرتے ہیں میدان میں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اس بات سے بھی واضح اور دو چندان ہو جاتی ہے کہ اس مباہلے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں یہ اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اس بات کی کہ رسول خدا اپنے کس یقین کی مرحلے پر تھے، اپنے اطمینان کے کون سے درجے پر تھے کہ جنہوں نے اس مباہلے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے آل، اپنے اہل کو لے کر میدان میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں پر کامیاب اور کامران نظر آئے تھے۔ دوسرا لفظ جو اس آیے میں غور طلب ہے، دقت طلب ہے، وہ یہ ہے
کہ نبتہل کے بعد فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم خدا کی لعنت کو ان پر قرار دیتے ہیں۔ خدا سے دعا نہیں کرتے کہ ان خداوند متعال اپنی لعنت ان پر قرار دیں، بلکہ خدا کی لعنت کو ان پر قرار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دعا کی جاتی ہے کہ یا خدا اپنی لعنت فلاں پر قرار دے، دوسری مرتبہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا کی لعنت کو مخالف پر قرار دیا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اسی کی عکاسی کرتے ہوئے قرآن مجید گویا ہوا ہے کہ فنجعل لعنت اللہ، ہم قرار دیتے ہیں، چاہے وہ رسول رحمت کی ذات ہو یا علی مرتضیٰ، حسنین شریفین یا سید جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات ہو، کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے اور خدا کی لعنت کے حقدار ہے۔ یعنی مباہلے کے نتیجے میں لعنت کا سوال نہیں کیا جا رہا، بلکہ لعنت کو ان پر قرار دیا جا رہا ہے، واقع کیا جا رہا ہے کہ خدا کی لعنت ہو تم پر، اس پر قرار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دعا میں قبولیت کا سوال ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن اس لعنت کو قرار دینے میں، وقوع پذیر ہونے میں کوئی بھی سوال کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ یہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ اور نجعل یہ متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اس نجعل میں رسول خدا اول مرتبے پر فائز ہیں، تو ان کے ساتھ دوسری شخصیات بھی شامل ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چاہیں تو خدا کی لعنت ان پر برسا سکتے ہیں جو کاذب ہیں، جو ان کے مخالف ہیں۔ یہ ان کی فضیلت پر ببانگ دوہل اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ آیت، کہ جس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی لعنت کو مخالفین پر قرار دے سکتے ہیں، تو شک نہیں کرنا چاہیے کہ انہی افراد میں سے کوئی فرد اگر مخالف پر لعنت خدا کو قرار دے تو عجب نہیں کہ وہ لعنت خدا اس پر برس جائے۔ اور یہ اشتراک اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، اس صورت میں متحقق ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے، جب وہ افراد اس دعویٰ میں جس پہ جھگڑا کیا جا رہا ہے، جس پہ محاجہ کیا جا رہا ہے، شریک ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اسلام ہیں، محافظ اسلام ہیں، تو اسی طرح سے جناب سید کائنات کی ذات، علی مرتضیٰ کی ذات، حسنین کریمین کی ذات ایک طرح سے داعی اسلام ہیں، تو دوسری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محافظ اسلام بھی ہیں۔ اب جہاں بھی جس جگہ پر بھی اسلام کی ترجمانی وہ کرتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھا جانا چاہیے کہ جو طرف ان کے مخالف ہے، جو طرف ان کے خلاف ہے، وہ لعنت خدا کا مستحق ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی عظمت کو اور روشن اور واضح اس واقعے میں دیکھنا چاہیں تو اس پادری کا قول دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب کیا کریں، رسول اللہ تو اپنے اہل و عیال کو لے کر آئے ہیں، تو وہ پادری کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی لارا وجوہا لو سأل اللہ بہا ان یزیل جبلا من مکانہ لازال۔ پادری کہتا ہے کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں، پادری کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے کو، ایسے انوار کو میں دیکھ رہا ہوں، ایسے نورانی چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر رسول خدا ان نورانی چہروں کے واسطہ دے کر، ان نورانی چہروں کو وسیلہ بنا کر خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوندا ان بلند و بالا پہاڑیوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند متعال ان پہاڑیوں کو، ان بلند و بالا پہاڑیوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکے گا۔
خبردار مبالغہ نہ کرنا کہ تا روز قیامت نصارہ کی نسل روئے زمین پر نہ دیکھ پاؤ گے۔ یعنی ایک نکتہ ہمیں یہاں سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان ذوات مقدسہ کا وسیلہ بارگاہ خدائی میں دیتے ہیں کہ خداوندہ ان ذوات مقدسہ کے واسطے، ان کے وسیلے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول کے دور میں بھی وسیلے کا رواج تھا۔ کیا عجب ہے کہ رسول کے دور میں بھی وسیلہ موجود ہے، لیکن آج کے دور کے یہ لوگ کس سمت جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، کس جگہ پر جا رہے ہیں کہ وسیلے کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تعلیمات رسول عربی سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض اردو مترجمین جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے انفسنا کے لفظ کا عجیب ترجمہ کیا ہے اور لکھتے ہیں انفسنا و انفسکم پر جب پہنچتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، جبکہ آیت میں لفظ ہے ندعو ابناءنا و ابناکم نساءنا و نساکم و انفسنا و انفسکم، بلاتے ہیں۔ اے عقل کے اندھو، کیا اپنے آپ کو بھی بلایا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی بلایا جاتا ہے کیا؟ یہاں پر بات نفوس کی ہو رہی ہے، جو آپ کے نفس ہیں، یعنی جو اپنے آپ ہیں، ان کو لے کر آئیں۔ اور شیعہ تفاسیر ہوں یا سنی تفاسیر ہوں، متفقہ طور پر انہوں نے یہ لکھا کہ فقط علی کی ذات ہی تھی جنہوں نے انفسنا کو تعبیر بخشی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مولا علی کو انفسنا کی تعبیر کے طور پر لے کر جانا نص بنتا ہے کہ علی علیہ السلام کی شخصیت نفس خاتم النبیین ہیں، بلکہ آپ آئینہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک اور سنی مترجم اشرف علی تھانوی ایک اشکال کرتے ہیں اس آیہ پر کہ نساءنا و نساءکم سے مراد بیٹی نہیں لیا جا سکتا۔ اردو عربی ادب سے کبھی بھی نساءنا سے بیٹی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو میں ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا تھوڑا تدبر قرآن پاک میں آپ فرماتے تو آپ کو یہ نظر آ جاتا کہ نساء سے مراد، خود نساءنا سے مراد قرآن مجید نے بیٹی ہی لیا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جہاں بھی ابناءنا اور نساءنا ساتھ میں استعمال ہوئے ہیں وہاں پر مراد بیٹی ہی ہے۔ جس طرح میں آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ اور 126ویں آیت، قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، کہ جہاں بھی قرآن نے ابناء کے ساتھ نساء لائے ہیں تو وہاں مراد بیٹی ہی ہے۔ دوسری آیت جو اسی ہماری بات کی تائید کرتی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ، جس میں خداوند قدوس فرماتے ہیں وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہاں بھی قرآن مجید نے نساء سے بیٹی مراد لی ہے۔ تیسرا مورد جو ہماری ہی تائید میں ہے، قرآن مجید کا سورہ قصص 28واں سورہ آیت نمبر 3، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔
ابنا کے ساتھ نساء آیا ہے اور بیٹی مراد ہے۔ چوتھا مورد قرآن مجید کا ایک اور سورہ، سورہ غافر، 40واں سورہ قرآن مجید کا 25ویں آیت ان کی تلاوت کریں۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، پہلے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، یہاں پر بھی نساء ابنا کے ساتھ آیا ہے اور بیٹی مراد ہے۔ تو آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ یہ اس دعویٰ سے بچ سکتے ہیں کہ نساء سے مراد بیٹی نہیں ہے؟ عربی محاورے میں عربی مراد ہو نہ ہو، قرآن نے ابنا کے ساتھ جب بھی نساء کو استعمال کیا تو نساء سے مراد بیٹی ہی لیا ہے۔ اسی بنیاد پر تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نساء کی تفسیر کو، نساء کی تعبیر کو سیدہ کائنات کی صورت میں لے کر میدان مباہلہ میں روانہ ہوئے تھے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔